بڑے خطرناک معاملات آ رہے ہیں، ذرا توجہ سے سنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اے ایمان کے دعوے دارو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ فاحذروہم، یہی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے لفظ، حضور سے کہا گیا تھا ہم العدو فاحذرہم قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ بیوی کی محبت ہے، بیوی کی فرمائش یہ ہے۔ اب میاں صاحب جو ہیں کیا کہیں، مجبوری ہے، بچوں کو اچھے سے اچھا تعلیم دینی ہے، حلال سے نہیں ہوتی، حرام سے۔ گھر بار چھوڑو، ملک چھوڑو، جاؤ باہر، بوڑھے ماں باپ مر رہے، پانی دینے والا کوئی نہیں، اور ڈالر اور پیٹرول ڈالر کمانے کے لیے بیٹے گئے ہوئے باہر، کیا کریں؟ مکان بنانا ہے، یہ کرنا تھا، وہ شروع کی تھی، کوٹھی شروع کی تھی، وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور کہیں اگر اللہ نے توفیق دے دی ہے دین کی طرف بڑھنے کی اور کام کرنے کی، تو سب سے پہلے تو آڑے آتی ہے عام طور پر بیوی۔ دماغ خراب ہوا آپ کا، وہ بھی تو بڑا دیندار ہے، آپ سے زیادہ لمبی داڑھی ہے اس کے، وہ تو ساری رشوتیں بھی لیتا ہے اور یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے، آپ ہی بڑے دیندار بن کر آ گئے۔ ناشتے پہلے ہوتے تھے پراٹھوں کے اور انڈوں کے، اور اب مل رہی ہے سوکھی روٹی، ظاہر بات ریزنٹمنٹ تو ہوگی۔ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ بالکل الٹی باتیں ہیں ہمارے تصورات کی، بالکل برعکس۔ انقلابی تحریک کے اعتبار سے 100% ہر چیز فٹ بیٹھتی ہے۔ وہ تصور نہ ہو تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایسی منتشر ہو جاتی ہیں، انمل بے جوڑ سی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، لیکن اس کے ساتھ ہی دیکھیے بیلنس کیا ہے، اور یہ میرے نزدیک قرآن مجید کے اعجاز کا ایک بہت اہم مقام ہے، جہاں ایک طرف یہ بتا دیا چوکس رہو، چوکنے رہو، سانپ کی طرح ہوشیار رہو، بیوی اور اولاد کی محبت تم سے کوئی غلط کام نہ کرا دے، لیکن یہ بھی نہیں کہ گھر کو آپ میدان جنگ بنا لیں، بلکہ معاف کرو، بخش دو، ساتھ یہ بھی ہے بیلنس کا ہے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، تین الفاظ آ رہے ہم مانی، اگرچہ معنی مختلف ہے۔ عفو کہتے ہیں کسی کو ڈھیل دینا، داڑھی کے لیے بھی آیا ہے حدیث میں اعف اللحیٰ، داڑھیاں چھوڑو، داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ عفو کے معنی ایک تو پکڑ لیا فوراً چھوڑو، ڈھیل دو۔ تصفحوا، کبھی کبھی ایسا بھی ہو کہ کوئی غلطی ان کی دیکھی اور ذرا دیکھی اندیکھی کر دی، چہرہ اپنا پھیر لیا، اسے پتہ ہی نہ چلے کہ دیکھا ہے، ابا جان نے دیکھا ہے یا شوہر نے دیکھا ہے، کیونکہ ہر بات پر پکڑیں گے اگر آپ تو ضد بھی پیدا ہو جائے گی، کسی وقت جو ہے ایک نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہو جائے گی۔ وَتَغْفِرُوا، تغفروا بخش دینا، یعنی جیسے کہ مغفر جو ہے سر کو ڈھانپ لیتا ہے، ڈھانپ دینا ان کی غلطی کو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بھی تو غفور اور رحیم ہے نا۔ تم چاہتے ہو کہ نہیں، جیسے سورہ نور میں آیا تھا کہ اے ابو بکر تم نے اپنے اس بھانجے یا اپنے عزیز مصطح کا جو ہے جو مدد کرتے تھے روک دیا ہے، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے، تم بھی اس کو معاف کرو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب یہ آ گیا، دیکھیے پہلے ایک انڈیویجول، ایک مرد مومن، اس کی زندگی میں دو پھول اندر کھلے، ایک باہر والا پھول جو ہے وہ گوبھی کا پھول ہے بہت بڑا، اندر والا ہے تسلیم و رضا، توکل، اور باہر والا جو ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، وہ تو ظاہر بات ہے کہ پورے دین کے اوپر جو ہے وہ محیط ہو گیا، جو بھی حکم ہے۔ لیکن اب اس کے بعد ایک فرد کے گرد سب سے پہلا حلقہ کیا ہے؟ اس کی اولاد، اس کا گھر۔ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، یہ تمہارا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے اپنے گھر میں۔ ایک طرف تو وہ جو طبعی محبتیں اللہ نے ڈالی ہوئی ہیں، کہیں وہ تم سے تمہاری منزل کھوٹی نہ کرا دیں، کہیں دین کے راستے پر بڑھنے سے رکاوٹ نہ بن جائے، ہوشیار ہو، فاحذروہم، ان سے بچو۔ لیکن ساتھ ہی ہے کہ گھر کی فضا کے اندر عفو، درگزر۔ دوسرا انما اموالکم واولادکم فتنہ، جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، اسی پر تو ہم آزما رہے ہیں تمہیں۔
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. یاد ہے کہ نہیں سورہ آل عمران کی آیت؟ اللہ نے یہ محبتیں ڈالی ہیں، کبھی تو امتحان ہے، آزمائش ہے. یہ محبتیں ہی نہ ہو تو سب کے سبھی اللہ کے بندے بن جائیں. دیکھنا تو یہی ہے کہ تم کس کس چیز کو، کس کس ریزسٹنس کو، کس کس ہرڈل کو عبور کر کے آ سکتے ہو ہمارے پاس. انہی پتھروں پہ ہو کر اگر آ سکو تو آؤ. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. جنت جو ہے وہ بہت ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے. تو یہ اموال اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے. جانچے جا رہے اولاد کو کیا بنانے کی فکر کی تھی تم نے؟ بندہ مومن بنانے کی فکر کی تھی یا ایک پیسہ کمانے والی مشین بنانے کی فکر کی تھی؟ اور اچھی طرح جان لیجئے کسی شخص کے دل میں ایمان کتنا ہے اس کا اصل انڈیکس وہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کیا بنا رہا ہے. اس نے خود کتنا ہی بہروپ جو ہے وہ بنا بیٹھا ہو، بہت بڑا عالم دین اور مسند نشین اور بہت بڑا صوفی اور بہت بڑا مرشد، لیکن یہ دیکھیے اس نے اپنی اولاد کو کیا بنانے کی کوشش کی ہے. اس کا اصل جو باطن ہے وہ وہاں نظر آئے گا. ویلیوز جو اس کے اندر ہے وہ وہاں نظر آئے گا. توحید فی المحبت کیا ہے؟ اللہ سے محبت تمام محبتوں سے بالاتر ہو جائے. کوئی محبت اللہ کی محبت سے اوپر تو نہیں، برابر بھی نہ ہو. برابر ہونا شرک ہے، اوپر ہونا تو سمجھیے کہ اور پتہ نہیں شرک کے علاوہ بھی کوئی اصطلاح میں ایجاد کرنی پڑ جائے گی. سورہ بقرہ میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا کچھ ہستیوں کو محبوب بنا لیتے ہیں، اللہ کا مد مقابل بنا کر ان سے وہ محبت کرنے لگتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے تھی. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اور جو واقعتاً اہل ایمان ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ آپ والدین سے محبت نہ کریں، کرو، لیکن والدین کی محبت اللہ کی محبت کے برابر نہ ہو جائے، اس سے بڑھ نہ جائے. اولاد سے محبت کرو، اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ نہ جائے. دیکھیے یہ محبتوں کا امتحان ابراہیم سے اللہ نے کیسے کیسے لیا تھا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. کیسے کیسے امتحانوں میں سے پاس ہونے کے بعد پھر وہ مرحلہ آیا کہ اللہ نے فرمایا ابراہیم میں تمہیں تمام نوع انسانی کا امام بناتا ہوں. والدین کو چھوڑا اللہ کے لیے، گھر بار چھوڑا اللہ کے لیے، بادشاہ کے دربار میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مناظرہ کیا کہ نہیں کیا؟ بادشاہ جو ہے وہ مرعوب نہیں کر سکا. فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ. بلکہ جو مناظرہ ہوا ہے تو بادشاہ جو تھا نمرود وہ مبہوت ہو کر رہ گیا. اپنی جان کو اللہ سے، اللہ کی محبت سے زیادہ نہیں سمجھا. آگ میں کود گئے کہ نہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. پھر اپنے ملک کی محبت پر اللہ کی محبت کو ترجیح دی، ملک چھوڑ دیا، ہجرت کی. آخری امتحان جو لیا ہے، آخری امتحان جس سے کڑا امتحان ہو نہیں سکتا. 100 برس کی عمر میں وہ 13 برس کا بیٹا جو دعائیں مانگ مانگ کر اللہ سے لیا تھا، اکلوتا بیٹا، حکم آیا ذبح کر دو اسے. یہ ہے سب سے بڑا امتحان. 100 برس کا بوڑھا انسان اور بڑی دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا. 87 برس کی عمر میں حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی ہے. اب 13 برس کے ہو گئے ہیں. فلما بلغ معه السعی، جب بھاگ دوڑ کے قابل ہو گئے. 13 برس کا جوان بچہ جو ہے باپ کا دست و بازو بن جاتا ہے، بھاگ دوڑ. اس لیے آتا ہے نا کہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں تھے جو بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اس اسماعیل کے بارے میں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے میرے بچے میں دیکھ رہا ہوں خواب میں، بار بار یہ خواب آ رہا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں.
اور اس کے لیے چھری پھیر دی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اللہ تعالیٰ نے کہا بس بس امتحان ہمیں لینا تھا، وہ امتحان پورا ہو گیا. یہ ہے محبت، توحید فی المحبت. اللہ کی محبت تمام محبتوں سے غالب. اور اگر کوئی ایک محبت بھی آ کر آپ کے دل کے سنگھاسن پر اللہ کی محبت کے ساتھ براجمان ہو گئی، بات ساتھ کہہ رہا ہوں، اوپر نہیں، ساتھ بیٹھ گئی آپ کے دل کے تخت پر، تو یہی شرک فی المحبت ہے. اب دیکھیے یہ تو میں نے انڈیویجول لیول پر آپ سے بات کی. اب آئیے اجتماعی سطح پر، بلکہ اسی ضمن میں ایک آیت اور سن لیجئے. اللہ کی محبت کے ساتھ جڑی ہوئی محبت ہے اللہ کے رسول کی محبت، اور پھر تیسری محبت ہے اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت. اب توحید فی المحبت کے لیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 جو ہے وہ لرزا دینے والی بھی ہے اور بہت جامع بھی ہے. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی سے کہہ دیجئے لوگوں دیکھو، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی زوج، مرد کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر زوج ہے، اور اپنے رشتہ دار، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کما کر جمع کیے ہیں، اور وہ کاروبار جن کی کساد بازاری کا تمہیں ڈر رہتا ہے، اور وہ محل، وہ حویلیاں، وہ مکانات جو تم نے بنائے ہیں تمہیں بہت محبوب ہیں، اگر ان 8 چیزوں کی محبت زیادہ ہو گئی تمہارے دل میں اللہ کی محبت سے، اس کے رسول کی محبت سے، اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. اور اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا. 8 محبتیں ایک پلڑے میں ڈال لیجئے: باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، بھائی کی محبت، بیوی کی محبت، رشتہ داروں کی محبت. 5 مال کی 3 شکلیں: جائیداد، کاروبار اور کو نقد. 3 یہ شکلیں، 3 جمع 5 8. اور 3 محبتیں دوسرے پلڑے میں ڈالی: اللہ کی محبت، رسول کی محبت اور جہاد کی محبت. اب اگر یہ پلڑا بھاری ہے 8 والا تو جاؤ دفع ہو جاؤ. تمہارا اللہ سے کیا سروکار؟ اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا. سب سے پہلے یہ طے کر لو کہ ان 3 محبتوں کا پلڑا نیچے ہونا چاہیے، بھاری ہونا چاہیے ان 8 کے مقابلے میں. یہ ہے توحید فی المحبت اور یہ ہے شرک فی المحبت.